دیکھیں یہ جو ہے نا سورہ دوحا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی لو سٹوری ہے میں کہتا ہوں ہے، اور ایسی لو سٹوری ہے کہ دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ یہ سورج جو ہے ویسے قرآن میں اس ترتیب سے تو 93 نمبر پہ ہے، لیکن نزول کے لحاظ سے 10ویں سورت ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 مہینے تک وحی نہیں آئی۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم رہتے تھے۔ جب انسان انگزائٹی ہوتی ہے، سٹریس ہوتی ہے کہ بھائی دیکھو نا، آپ کسی سے پیار کرتے ہیں، اس کی طرف سے میسج آنا بند ہو جائے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، یا اپنی بیوی سے یا خامد سے ہے، حلال رشتوں سے یعنی جو اصل پیار ہے، تو اگر وہ میسج بند ہو جائے یا ہم ایک دوسرے سے بولے ہی نہ تھوڑی دیر، نہ کوئی میسج کرے، تو دیکھو نا کتنا ہوتا ہے آپ کو ڈپریشن، سٹریس یہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ لو سٹوری ہے اللہ پاک سے۔ سو میسج جو بند ہو گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم رہتے تھے، پریشان رہتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب مجھے اپنا نبی نہیں رکھنا، یا اللہ تعالیٰ نے یہ میسج مجھ سے ناراض ہو گیا کہ بند کر دیا۔ لیکن اسی طرح جو قریش مکہ تھے اور مشرکین نے، انہوں نے بھی یہ پھیلانا شروع کر دیا، کفار نے، کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا، اور جبریل نے تو اس سے بھی بڑھ کے جو ہے نا جلدی پہ آپ کی چچی تیل والا کام کیا، جو ابو لہب کی بیوی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کے شیطان نے، اس کو ڈیول نے چھوڑ دیا۔ اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مغموم ہوئے اور آسمان کی طرف دیکھا، آنسو جاری ہو گئے کہ یا رب العزت، انہوں نے مجھے ساحر کہا، مجیشن کہا، میں نے ٹالریٹ کر لیا، برداشت کر لیا۔ انہوں نے مجھے مجنون کہا ہے، میڈ مین کہا، دیوانہ کہا ہے، میں نے برداشت کر لیا، لیکن یہ برداشت نہیں ہوتا۔ جب یہ کہنا ہی تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کے بھیجا۔ انہوں نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کیا میرے محبوب، دن کے اجالے کی قسم اور رات کے اندھیرے کی قسم، دن کی روشنی کی قسم، رات کی تاریکی کی قسم، دن کی مصروفیت اور مشغولیت کی قسم، رات کے سرناٹوں کی قسم، اور تیرے چمکتے ہوئے روشن چہرے دوحا کی قسم، اور تیری کالی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، کہ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، نہ آپ سے ناراض ہوا، آپ سے کوئی ڈسپلیز نہیں، آپ کا رب، آپ کا لارڈ نہ آپ سے ناراض ہوا، نہ آپ کو چھوڑا، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، کہ یعنی ہر مومنٹ جو آنے والا ہے گزرے ہوئے سے بہتر ہی اب ہوتا جائے گا ہے۔ اور یہ دیکھیں، اسی طرح دیکھو ہم بھی قبل نماز پڑھتے ہیں نا، تو سمجھ لیں کہ کئی دفعہ ماشاء اللہ صوفیاء کرام میں بھی لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں قبض ہو گئی ہے، کہ ذکر بند ہو جاتا ہے۔ تو بھائی دیکھیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے حضرت جی بھی فرماتے ہیں کہ بھائی ہم نے عبد اللطیف بننا ہے، عبد اللطف نہیں بننا، کہ لطف کے لیے تو عبادت نہیں نا کر رہے، ہم عبد اللطیف ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا، تو اس لیے ہم نے جو مرضی حال ہو، یہ نہیں کہ بھائی اب کوئی کیفیت نہیں آ رہی، مزہ نہیں آ رہا تو نماز چھوڑ دیں، ہم نے پڑھتے رہنا یہ ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، اور فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، you will be well pleased, Allah will grant you, bestow you that much bounties and favor and graces, so you will be well pleased، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں بھی خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ آخری مسلمان بھی جہنم سے نہ نکلا۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹرسیشن اور شفاعت۔ اور اب دیکھیں اللہ تعالیٰ، یہ صورت ایسی پیاری ہے کہ ہمیں جو ہے نا، جب آپ کو انگزائٹی، سٹریس یا کچھ ہو نا، تو یہ بہت بڑا اطمینان قلب اور سکون کا، سیٹسفیکشن کا ذریعہ۔ اللہ پاک کیسے طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ عالم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالًا فہدی ووجدک عائلاً فاغنی، اے محبوب، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو ٹھکانہ دیا،
اور آپ کو وانڈر کرتے ہوئے پایا، راستے کو تلاش کرتے ہوئے، اور آپ کو جو ہے پھر راستہ سجا دیا، ڈائریکٹ کر دیا اور اپنی طرف گائیڈنس دی، اور آپ کو مفلس پایا، پور پایا، اور آپ کو پراسپر اور توانگر کر دیا. کہ یعنی جب آپ کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے امیر ہے. تو اب دیکھیں ہمیں بھی اپنے آپ کو یاد کرانا چاہیے کہ میرے اوپر کیا حالات تھے. اس ملک میں آئے تھے، ہمارے پاس تو لائسنس بھی نہیں تھا، دوسروں کے محتاج تھے، یار یہاں لے جاؤ وہاں لے جاؤ. ہر انسان جہاں جہاں بھی رہ رہا ہے، ہر ایک دیکھو کہ اس کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس باؤنٹیز اور فیور اور نعمتوں کو یاد کرو. تو اب اللہ تعالیٰ پھر ساتھ ایڈمانش ہم سب کو کرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بڑا تھے، فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فرمایا کہ آپ بھی یتیم کو نہ جھڑکیں، ہیں اس پہ اوپر سختی نہ کریں، اس پہ اپریشن نہ کریں. تو آپ دیکھیں یہ دین جو آپ اور میرے تک پہنچا نا، ایسے نہیں پہنچا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ 2 یتیم بچیاں اپنی بیوہ ماں کے ساتھ میرے پاس آئیں، اور ان کا فاقہ اور ان کی ہنگر اور ان کی جو ہے بھوک ان کے چہروں کی یلوش اور زردی سے پتہ چل رہا تھا. تو فرماتی ہیں کہ میں نے گھر میں ڈھونڈا کہ کوئی چیز مل جائے، تو 3 یا رسول اللہ کھجوریں ملی. میں نے اس کو عورت کو دے دی، اس نے ایک بیٹی کو دے دی، ایک دوسرے کو. ان بیٹیاں بھی اتنی بھوکی تھی، فوراً کھا لیا اپنی. اب جو تیسری ہاتھ میں پکڑی تھی، خود بھی وہ بڑی بھوکی تھی، انہوں نے پھر مانگنی شروع کر دی. انہوں نے 2 حصے کیے، دونوں کو دے دی. اسی کو کہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، چاہے آدھی ڈیٹ سے. جو دے دیں تو فرمایا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو دیکھیں کہ یہ دین، ان کا باپ اللہ کے راستے میں اس دین کو پھیلانے کے لیے شہید ہوئے. یہ آپ اور مجھ تک ایسے نہیں پہنچا میرے بھائی اور بہنوں، گرانٹیڈ. ہاں، تو پھر فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو جھڑکو نہیں. کہ یعنی ہمیں حکم ہے کہ اگر نہیں بھی دے سکتے تو پیار سے، محبت سے معذرت کر لیں. حضرت مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ عرفات میں بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ایک شاگرد بھی تھے، کافی میر ترین تھے. ایک سوالی نوجوان آیا، جوان تھا، کئی دفعہ گمے جاتے نا اپنے بٹوا. اس نے کہا کہ میں جی مجھے کچھ ہیلپ چاہیے. تو اب وہ جو تھے حضرت نے کچھ جو بھی تھا دے دیا. اب یہ جو ساتھ بیٹھا تھا اچھا خاصا وہ بزنس مین، اس نے کہا حضرت یہ ہٹے کٹے لوگ جوان دیکھو کیسے مانگنے آ جاتے ہیں، ڈیزرو بھی نہیں کرتے، مستحق بھی نہیں ہوتے. تو حضرت جی نے فرمایا کہ کیا آپ یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ جو اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، کیا اپلیکیشن دی تھی، کان دیے، اپلیکیشن دی تھی، آپ کو انٹیلیجنٹ بنایا، یہ آپ کو بزنس دیا، یہ بھائی آپ ڈیزرو کرتے تھے. کہنے لگے مجھے اس سے سبق حاصل ہوا کہ واقعی. تو اس لیے فرمایا کہ ہم بھی کسی سوالی کو نہ کبھی جھڑکے نہیں. ہمیں نہیں پتہ اس بیچارے کی کیا کنڈیشن ہے، ہمیں کوئی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، تو وہ بھی کوئی ایسا ہی ہے بیچارہ. فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نا تذکرہ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، باؤنٹیز کا، فیور کا جو آپ تذکرہ کرتے رہیں گے نا، جب بھی کوئی پوچھے یہ نہیں کہ کیا حال ہے بزنس، او جی مر گئے، لٹ گئے، یہ ہو گیا، اس سے آپ کو کسی نے کچھ دے نہیں دینا. بس یہ ہے نسخہ کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں کہ ھذا من فضل ربی. پھر اپنا بتائیں گے میرے اللہ کی میرے اوپر بڑی رحمتیں ہیں، بڑا کرم ہے. اور نعمتیں لینے کا ایک طریقہ ہے، صرف میں آپ کو چھوٹی سی اندر بتا دوں. دیکھیے سیرت کو ہم نے اپنے اندر ڈالنا ہے. بھائی اپنی بیوی کو دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، کتنے لوگ کمارے. بچوں کو دیکھیں، کتنے جو ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے، وہ بیٹی کو ترستے ہیں. کوئی کہتے ہیں بیٹا بیٹی کچھ ہو جائے یار. لیکن کئی لوگ ہیں، اگر ہم اپنے گھر کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو دیکھیں جو وہاں پہ سو رہے ہیں فٹ پاتھ پہ. اگر ہم بزنس کی وجہ سے دیکھیں جن کا بیچاروں کے کاروباری نہیں، اگر کوئی مال میں کمی ہے، دیکھیں جو بیچارے قرض دار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بس قرض ہی اتر جائے ہے. تو ہم انشاءاللہ ایسے دیکھیں گے نا، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو.
کہ میں تو بھائی 5 وقت جماعت سے بھی نہیں پڑھتا، فلاں بندہ تہجد بھی پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، فلاں تو یہ اچھا کام کر رہا ہے. تو اس سے آپ کا جو ہے نا ایمان بوسٹ ہوگا اور آپ میں شکر گزاری آئے گی. اور اللہ تعالیٰ کو پھر دیکھو ہمیشہ اچھے ظن کے ساتھ رکھیں. اگر اللہ تعالیٰ کو آپ یہ سمجھیں گے نا کہ اس ظن کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو اسی حالت میں ملیں گے کہ وہ ہمیں بخش دے گا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھیں گے واللہ خیر الرازقین، وہی بہترین رزق دیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان سین حرب سے رزق پرووائڈ کرے. اگر کہتے ہیں کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے، انٹائرلی مرسیفل اینڈ ویری مرسیفل، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی مرسی کا، رحمت کا معاملہ کریں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے ظن رکھیں انشاءاللہ.